اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو روابط جملہ میں کہ کون کون سی چیزیں ربط بن سکتی ہیں، پھر اس سے آگے والی بحث انشاءاللہ یہ ہوگی کہ کون کون سی چیزوں کو رابطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو آگے والی بحث ہے اس میں خود رابط نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ چیزیں پڑھیں گے جو محتاج ہیں رابطے کی طرح۔ تو جو چیزیں رابطہ بن سکتی ہیں وہ انہوں نے فرمایا کہ 10 ہیں، 10 میں سے 5 آپ پڑھ چکے، انشاءاللہ 5 آج ہم پڑھیں گے۔ تو جو 5 پڑھیں گے آج نمبر کے حساب سے 5 پڑھ چکے تو 6، 7، 8، 9، 10، ٹھیک ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ حروف عطف میں سے ایک فا ہے، اور فا بھی کون سی فا؟ جو سببیت، یعنی کسی نہ کسی حساب سے اس میں سے سبب کی معنی ہمیں محسوس ہوتی ہو، وہ عطف کرے ایک ایسے جملے کو جو جملہ خالی ہے ضمیر سے لیکن معطوف علیہ میں جملہ ضمیر ہے، یا برعکس معطوف علیہ خالی ہے ضمیر سے، معطوف میں ضمیر ہے، تو اس صورتحال میں ہمیں ربط کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الفاء، اس لیے کہ یہ فا جو ہے نا دونوں جملوں کو گویا کہ ایک جملے کے حکم میں کر دیتی ہے، تو بس گویا کہ رابط ہے، 2 تو وہ نہیں ہے نا، شکل میں 2 ہیں لیکن فا کی وجہ سے وہ فی حکم واحد، وہ ایک جملے کے حکم میں ہو گئے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے المضاف والمضاف الیہ ککلمۃ واحدہ، ایک کلمہ نہیں ہوتے لیکن ایک کلمے کے حکم میں ہوتے ہیں، یعنی مبتدا بنانا چاہیں تو آپ نہ صرف مضاف کو مبتدا کہیں گے نہ مضاف الیہ کو مبتدا کہیں گے بلکہ دونوں مل کر مبتدا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی جو ہے وہ جناب مثال ہم کتاب میں پڑھیں گے۔ 7واں مورد کہتے ہیں وہ واو کے ذریعے تو ہو، کون؟ ایک جملہ دوسرے جملے پر۔ اب اگر پہلے جملے میں ضمیر ہے تو دوسرے میں ضمیر کا ہونا ضروری نہیں، اور اگر دوسرے میں ضمیر ہے تو پہلے میں ضمیر کا ہونا ضروری نہیں، ٹھیک؟ کیوں؟ کہتے ہیں والواو کالفاء، واو بھی فا کی طرح ہے، وہ بھی 2 جملوں کو ایک جملہ بنا دیتی ہے، لیکن اس میں کچھ بزرگوں نے اعتراض کیا ہے کہ نہیں بھائی، واو جملے کو جملے پر عطف نہیں کرے گی بلکہ واو مفرد کو مفرد پر عطف کرے گی، نتیجے میں یہ جو آپ نے مورد کہا ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ 8واں مورد فرماتے ہیں کہ اگر جملہ شرطیہ ہو، ٹھیک، اس کے جواب میں ضمیر ہو تو پھر جملہ شرطیہ میں ضمیر کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ مثلا یہ مثال بھی دے دوں شاید آپ کو پریشان، زید یقوم امر، زید یقوم امر ان قام، اب ان قام میں ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف، تو یہاں پر جو ہے کیا ہے، یقوم میں جو ہے کیا ضمیر کا ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا یوں کہیں کہ بھائی یقوم امر خبر ہے کس کی؟ زید کی، یا یہ ایسے کہہ دیں فرض کریں، ٹھیک ہے، یا یہ جملہ جو جملہ جزائیہ ہے تو اس کا بھی ربط تو ماقبل کے ساتھ ہونا چاہیے نا، تو یقوم میں کوئی ضمیر نہیں ہے چونکہ ان کاموں میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جو پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ خوب۔ 9واں مورد کہتے ہیں کہ کچھ نحوی حضرات کہتے ہیں کہ الف لام بھی ضمیر کی نائب ہوتی ہے، اگر جملے میں وہ الف لام ہو تو پھر ضمیر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ النائب کالمنوب عنہ، نائب منوب عنہ کی طرح ہے۔ حقیقت میں یہ 9واں مورد بیان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب ال ہے تو یعنی رابط ہے نا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ہاں وہی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں بھائی کہ روابط کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف ضمیر کو آپ نہیں کہیں، ضمیر کا نائب ال بھی ہو تو بھی وہ کیا ہے، رابط کا کام کرتا ہے۔ اچھا، اور 10واں مورد جہاں پر ہمارا جملہ بعین ہی وہی معنی دے جو مبتدا کی معنی ہے،
پہلے بھی کہا تھا لیکن وہاں پر مفرد کی بات ہے، یہاں جملے کی بات ہے. آپ کہتے ہیں قولی، میرا قول. قولی مبتدا کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو یہ یعنی میرا قول وہی ہے جو میں بعد میں بولا. تو یہاں بھی جو کیا ہے وہ ربط ایک لحاظ سے ہو گیا کیونکہ ایک جیسا معنی میں ہونا. ہاں بہرحال تو انہوں نے اس کو ایسے بیان کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالسَّادِسُ جناب ان 10 موارد میں سے چھٹا، ان یعطف بفاء سببیت جملتن. جملتن کو میں مرفوع پڑھا ہوں، یعطف کے لیے نائب فاعل لے رہا ہوں. عطف کیا جائے فاء سببیہ کے ذریعے جملے کو. کون سا جملہ؟ اس جملے کی صفت کیا ہے؟ ذات و ضمیر. اس جملے میں ضمیر ہے، اس کو عطف کیا ہم نے کس پر؟ علی جملۃ خالیۃ من الضمیر، ایسے جملے پر جو خالی تھا کس سے؟ ضمیر سے. او بالعکس. اب یہ جو عبارت اوپر پڑھی اس میں ہے کہ معطوف میں ضمیر ہے، معطوف علیہ میں ضمیر نہیں. بالعکس کا مطلب یہ ہے کہ معطوف علیہ میں ضمیر ہے لیکن معطوف میں ضمیر نہیں. جیسے علم تر، حاجی صاحب توجہ ادھر. علم تر، کیا تم نہیں دیکھتا، یا یوں کہیں کیا تم نے نہیں دیکھا، کیونکہ لم جب فعل مضارع پر آ جائے تو پھر ماضی کی معنی میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مراد بلندی ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے بلندی سے پانی نازل کیا. ٹھیک. حتیٰ کہ آپ نے کتاب طہارت میں پڑھا کہ جو زمین سے بھی آپ پانی نکالتے ہیں تو پانی کا مجاری من الشمال الی الجنوب، تو یہ شمال بھی جو ہے کیا فی حکم العلو، یہ بھی علو کے حکم میں ہے. بہرحال فتصبح الارض مخضرۃ، پانی کے نازل ہونے کے نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے؟ زمین سرسبز ہو جاتی ہے. فا نے عطف کیا اس سے فتصبح الارض کو، ٹھیک ہے، پہلے والے جملے پہ. اب فتصبح الارض میں کوئی ضمیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن انزل میں ضمیر ہے، معطوف علیہ میں ضمیر ہے، معطوف میں ضمیر نہیں. مصنف صاحب نے یہ جو اسے چھٹے مورد کی مثالیں دی، اس میں لف نشر مشوش کر دیا. کیا کر دیا؟ لفظ مشوش. ہاں کیا ہے؟ ترجمہ آتا ہے لیکن لفظ نہیں آتا. لفظ جو کہیں ترجمہ الٹ کیا جائے. ہاں اس کی مثالیں الٹ دی ہیں. پہلے یہ کہا تھا کہ جو ہے کیا ہے جناب جملے معطوف ضمیر والا ہے، معطوف علیہ ضمیر والا نہیں. لیکن مثال میں پھر وہ بالعکس کی پہلے مثال دی ہے. وَقَوْلِ ذِرُمَّا، ٹھیک ہے، یا وَقَوْلُ ذِرُمَّا، نہ وہ تھا تو یہ قولو. وَإِنسَانُ عَيْنِ، انسان مضاف، عینی مضاف الیہ، یہ مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے. اب یہ حسرہ، یہ حسرو پڑھیں یا یحسر الماء پڑھیں. ٹھیک ہے. اب وہ باب آپ خود تشخیص دیں. شاہد مثال ہماری اس میں ہے کہ یہاں پر دیکھیں اس جملے میں کوئی ضمیر نہیں ہے کیونکہ یہ یحسرو یا یہ حسرو یا یہ حسرو یہ فعل، ٹھیک ہے، الماء اس کا فاعل. ٹھیک. فیبدو، فا کے ذریعے ہم نے عطف کیا کس کو؟ یبدو کو. تو یبدو جو ہے کیا ہے اس میں ایک ضمیر مستتر ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جملے معطوف علیہ خالی ہے لیکن معطوف میں ضمیر ہے. کذا قالو، اب مصنف کا یہ جملہ کہنا لگتا ہے کہ اپنی جان چھڑاتا ہے. کہتا ہے کذا قالو، ایسے نحویوں نے کہا ہے. والبیت محتمل، اس بیت میں احتمال ہے لأن یکون اصلہ یحسر الماء انہو. کہتے ہیں ماء کے بعد انہو کا لفظ جو ہے کیا وہ تقدیر میں ہو. جب انہو کے لفظ تقدیر میں ہوگا تو گویا کہ ہمارے پاس ربط موجود ہے، پہلے میں بھی ہے دوسرے میں بھی ہے. ٹھیک. ینکشف انہو، اس کا مطلب یعنی کشف ہوتا ہے انہو اس چیز سے. اب وہ ما قبل والے کی طرف پلٹانا چاہیں وہ انسان عینی. ٹھیک ہے. اب اس کا بھی لفظی ترجمہ یہ ہے کہ میری آنکھ کا انسان، عین مضاف ہو یا کی طرف تو عین یعنی میری آنکھ.
پھر انسان مضاف عین کی طرف، عین اس کی طرف، میرے آنکھ کا انسان. لیکن اب شاعر کیا کہنا چاہتا ہے یہ تو شعراء ہی سمجھے گا، میں نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، تو یہ تو انہوں نے یہ حسر کی معنی کر دی. وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَحْقِيقٌ، کہتی ہیں یہ مسئلہ اسے ہلکا نہیں لیں بلکہ اس میں تحقیق کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے تحقیق؟ وَذَلِكَ، وہ تحقیق یہ ہے لِأَنَّ الْفَاءَ نَزَّلَتْ الْجُمْلَةَ مَنْزِلَةَ الْجُمْلَةِ الْوَاحِدَةِ، اس فا نے اتار دیا، نیچے لے آئیے دو جملوں کو ایک جملے کی جگہ پر. خوب، وَلِہَذَا، اسی ایک ہونے کی وجہ سے اُکْتُفِیَ فِیہِمَا، اکتفا کیا گیا ہے دونوں ضمیروں میں اور دونوں جملوں میں بضمیر واحد، ایک ہی ضمیر پر. وَحِینَئِذٍ، جب دو جملوں کو ہم ایک جملہ فرض کر رہے ہیں، فَالْخَبَرُ مَجْمُوعُهُمَا، تو خبر دونوں جملے مل کر ہوئے اور ان میں ربط ہے، پہلے میں ہو یا دوسرے میں ہو. ٹھیک. کما، کہتے اس کی کوئی اور مثال دے سکتے ہیں کہ جہاں پر دو جملوں میں سے ایک میں بھی اگر ضمیر ہو تو وہ کافی ہو؟ کہتے ہیں جی ہاں، جیسے جملتِ شرط والجزاء، دو جملے کون سے؟ ایک شرط والا اور ایک جزا والا. الواقعتین، جب یہ دونوں جملے واقع ہوں، خبر. ٹھیک ہے، مثلا کبھی کبھی آپ کہتے ہیں زید ان قامکم، تو زید مبتدا، ٹھیک ہے، ان قام فعل شرط، کم تو جواب شرط. اب قام میں ہوا کی ضمیر موجود ہے، ٹھیک ہے، لہذا کم تو میں کوئی ضمیر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وَالسَّابِعُ، ساتواں مورد جہاں پر رابط ہم آپ کو بتائیں گے. کون سی چیز رابط ہے؟ العطف بالواو، واو کے ذریعے عطف ہو. اجازہ ہشام وحدہ، اکیلے ہشام صاحب نے اس کی اجازت دی ہے اور نحوی ان کے ساتھ متفق نہیں ہے. جیسے زید قامت ہند، اس کا ترجمہ یہ ہوگا زید کھڑی ہوئی ہند، اور زید نے ہند کی عزت کی. کیا؟ کھڑی ہوئی ہند اور زید نے ہند کا احترام کیا. اب دیکھیں بیٹا، قامت فعل، ہندن اس کا فاعل، اس میں کوئی بھی ضمیر نہیں. واو نے عطف کیا ہے اکرمہا کو. اب اکرم میں ایک ہوا کی ضمیر مستتر ہے جو زید کی طرف جا رہی ہے، اور ہا کی ضمیر کیا؟ ہند کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مبتدا کے لیے رابط ہوا والی ضمیر ہے، ہا والی ضمیر مبتدا کے لیے رابط نہیں ہے. اور دوسری مثال زید قام، زید کھڑا ہوا، یہاں پر قام میں ضمیر ہے. پہلی مثال میں دوسرے جملے میں ضمیر تھی، یعنی معطوف میں ضمیر تھی، اور یہاں پر معطوف علیہ میں ضمیر ہے. وقعدت ہند، زید کھڑا ہوا اور ہند بیٹھ گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے کیا ہے، دو جملے گویا کہ مل کر ایک جملے ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک میں ہی ضمیر ہو تو کیا ہے؟ کافی ہے. بناءً، کہتے ہیں یہ واو والی صورت کو ہم اس صورت میں مانیں گے جب کہیں گے الا ان الواو للجمع، واو بھی دو جملوں کو اکٹھا کر کے پھر ایک کے حکم میں کر دیتا ہے. فالجملتان کالجملۃ، تو دونوں جملے ایک جملے کی طرح ہوں گے. کمسألۃ الفاء، جیسے فا والا مسئلہ تھا. وانما الواو للجمع فی المفردات لا فی الجمل، یہ مولویوں والا اعتراض. کہتے ہیں بھائی واو بھی ایک کر دیتی ہے لیکن مفردات میں، جملوں میں وہ ایک نہیں کرتی. میں کہتا ہوں جاء ذیشان و ہشام، تو واو نے گویا دونوں کو ایک کر دیا، اس لیے دونوں کو ہم ایک ہی فعل لے آئے ہیں جاء. بالدلیل، کہتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ مفردوں کو ایک کرتی ہے؟ کہتے ہیں بالدلیل جواز، اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ جائز. ھذان قائم و قاعد، یہ دونوں میں سے ایک کھڑا ہے ایک بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے قائد کو قائم پر عطف کر دیا. ٹھیک ہے، دون ھذان یقوم و یقعد، لیکن اگر ھذان کی خبر آپ فعل لانا چاہیں تو پھر دو فعل لائیں اور واو کے ذریعے عطف کریں، یہ جائز نہیں ہے. بس معلوم ہوا کہ یہ ساتواں مورد جو ہے کیا ہے، صرف ہشام صاحب کے لیے مخصوص ہے، باقی نحوی اس کے قائل نہیں. وہ ثامنو شرط یشتمل علی ضمیر
مدلول علی ضمیر مدلول علی جواب ہی بالخبر. ذرا الفاظ پہ غور کرنا ہے. ہماری شرط مشتمل ہو علی ضمیر، ایک ضمیر پر، ٹھیک ہے، مدلول علی جواب ہی، دلالت کرائی جائے اس شرط کے جواب پر بالخبر، خبر کے ذریعے. یعنی گویا کہ وہ خبر ہمیں بتاتی ہے کہ اس شرط کا جواب کیا ہے. ٹھیک، جیسے زید یقوم امر، اب یہاں پر جو ہے کیا ہے جناب، زید مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے یقوم اس کی خبر یا اس کا جواب کہیں. ٹھیک ہے، ان قام میں ایک ضمیر ہے جو دلالت کر رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے کیا ہے جواب زید کون ہے، یا ان کام کا جواب کون ہے. ٹھیک ہے بھائی، جب آپ کہیں گے زید کھڑا ہے امر، یہ جملہ ادھورا ہے نا. ٹھیک ہے، تو گویا کہ اصل میں یہ ان قام زید یقوم امر، اگر زید کھڑا ہوا تو امر کیا ہوگا، وہ بھی کھڑا ہو جائے گا. وَتَاسِعُ ال، نوی چیز جو ربط ہو سکے وہ ال ہے. کون سی ال؟ النائبۃ عن ضمیر، وہ ال جو ضمیر کی نائب بنتی ہے. وہ ہوا کیا، اس کو سب نحوی مانتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہوا قول الکوفیین و طائفۃ. بھائی طائفۃ ہشام کیوں پڑھا ہوں؟ قول پر، قول تو مرفوع ہے. ہاں طائفین کا قول، گروہ کا قول، ہاں تو پھر چلے عطف کر لیں اس پر. ہاں کوفین پر نا، وہ قول کوفین و قول طائفۃ من البصرین، اور بصریوں میں سے بھی ایک گروپ کا یہی قول ہے. وہ من ہو اسی نویں مورد میں سے ہے، یعنی النائبہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، وہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، وہ بندہ جو اللہ کے مقام اور منزلت سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو جو ہے کہ ہوا اور ہوس سے روکتا ہے. فإن الجنت ہی المأویٰ، تو بے تحقیق اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اصل میں یوں تھا فإن الجنت ہی مأویٰ ہو، اب یہاں پر ہو کی ضمیر نہیں ہے، اس کی جگہ پر ال آ گئی، تو اس ال نے وہ کام کر دکھایا. الاصل مأویٰ ہو، یہ اصل میں مأویٰ ہو تھا. وقال المانعون، اور وہ لوگ جو ال کو ربط نہیں مانتے وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ہی المأویٰ لہو. اچھا بھائی المأویٰ کے بعد لہو تقدیر میں ال کا کوئی کمال نہیں ہے. والعاشر کون الجملۃ نفس المبتدأ فی المعنی، بھائی جملہ جس میں ربط ہے وہ خود وہی جملہ ہے جو عین مبتدا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں قولی، میری گفتگو، میرا بولنا کیا ہے، لا الہ الا اللہ ہو، تو آپ کہتے ہیں یہاں تو ربط نہیں. بھائی خود نفس مبتدا ہونا ربط ہے. ٹھیک ہے، نفس مبتدا ہونا کیا ہے، ربط ہے. وَمِنْ هَذَا، کہتے ہیں اسی 10ویں مورد میں سے ہے اخبار نہیں پڑھنا بیٹا، اخبار ضمیر شان والقصہ، ضمیر شان اور قصہ کی جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں نا وہ بھی اسی میں سے ہیں. یعنی وہ خبر خود ضمیر کی وضاحت کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ جملہ خود ضمیر کی معنی بتا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں بھی جو کیا ہے خود نفس معنی بتانا یہ ربط ہے. جیسے قل هو اللہ احد، اللہ مبتدا، احد اس کی خبر، یہ مل کر جملہ ہوا اور یہ ہوا کی تفسیر کر رہا ہے. یعنی ہوا سے مراد کیا ہے، وہی کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک، یہ ضمیر شان. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں پر ہی ضمیر قصہ ہے، شاخصۃ ابصار الذین کفروا، یہ پورا جملہ جو ہے کیا ہے، یہ گویا کہ ہی ایک مطلب کی وضاحت کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی یہ وضاحت کرنا ربط ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.